حضرت پتہ ہے ہم سے سب سے پہلی اور مین غلطی کدھر ہوئی ہے؟ اس نے پھر آگے ہم سے غلطیوں پہ غلطیاں کروائی ہیں حضرت. وہ کیا تھی؟ یہ پہلی غلطی جو ہم سے ہوئی وہ یہ ہوئی، یہ ضرورت تھی، ہم نے اس کو مقصد بنا لیا. پہلی مین بڑی غلطی یہ ضرورت، ہم نے کیا کر دیا؟ وہ ذات مقصد ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ بھئی اللہ اب ضرورت نہیں رہ گئے. حضرت صاحب جو ضرورت اگر نہ ہو تو کون اس کو یاد کرتا ہے؟ کرتا ہے کوئی اس کو یاد؟ کوئی نہیں کرتا. اگر کوئی بیمار ہوگا تو پھر یاد کرے گا، اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو پھر یاد کرتا ہے، کام نہیں تو پھر یاد کریں گے، کام چل نہیں رہا پھر یاد کریں گے، کوئی پریشانی آ گئی تو پھر یاد کریں گے. اولاد ہو گئی پھر کون، کام چل گیا پھر کون، کام مل گیا پھر کون، پریشانی دور ہو گئی پھر کون. اور اللہ پاک قرآن پاک میں کہہ بھی رہے بندہ ضرورت پڑتی ہے تو یاد کرتا ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے تو بھول جاتا ہے. وہ مقصد ہم نے ضرورت بنا دیا، یہ ضرورت ہم نے اس کو مقصد بنا دیا، بس پھر خرابی پہ خرابی ہے. اور مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے باقاعدہ اس کو حکایت کیا اور آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا جو اس کو مقصد بنانے کی غلطی کر چکا ہے پھر یہ وہ مقصد ہے جو آج تک کسی کا پورا نہیں ہوا. اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو، لوٹ کے کھا گئے ملک کو، پورا ہوا پھر بھی ابھی بھی لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. بڑھا ویلا ہے کور چ لتانے جاؤ توبہ کر لو کتے جا کے، کومرا کرو تو بہ جاؤ جا کے. جس کو اس کی بھوک لگی یہ وہ بھوک ہے جو کبھی ختم نہیں ہوئی کسی. سیورے تو کتاباں پڑھیاں پھر بھی طالب زردہ ہوں، باج فقیرہ کسے نہ ماریا ظالم چور اندردہ ہوں. اور مولانا روم نے کمال اس کو حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے نا مسجد جا رہے تھے. جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ نا تھوڑا مسجد سے پیچھے ہی رو رہا ہے. دل ہی نہیں ماننا بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو. آئے بچے کے سر پہ دستے شفقت رکھا، پوچھتے ہیں بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں کھیل رہا تھا اور کھیل میں کھیلتے کھیلتے نا میری جیب سے میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، تو میں اس کے گر جانے پہ رو رہا ہوں، اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. پر میں بس اتنی سی بات کہا اگر روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو تو خوش ہے؟ اس نے کہا جی جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے، آپ دے دیں کوئی دے دے وہ مل جائے میں خوش ہوں. حضرت نے 1 روپیہ اپنی جیب سے نکالا بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا. حضرت نماز پڑھنے کے لیے مسجد تشریف لے گئے. وہ جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو پھر رو رہا تھا. بڑے حیران ہوئے، پھر جا کے پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ پہلے تجھے پوچھا تھا تو نے کہا 1 روپیہ کھو گیا کھیلتے کھیلتے، اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں. میں نے کہا اگر روپیہ میں پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ تو نے کہا جی میں خوش ہوں. میں نے 1 روپیہ اپنے پاس سے دے دیا تو خوش بھی ہو گیا، اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، رو اس بات پہ رہا ہوں جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جائے. مولانا روم لکھ رہے ہیں اب تو 2023 شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا تب لکھ رہے ہیں مولانا روم. اب کیا حالات ہوں گے حضرت ہمارے، تب مولانا روم لکھ رہے ہیں. فرمایا اچھا اگر 2 ہو جائیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا جی بس پھر ٹھیک ہے. حضرت نے ایک اور نکالا، 2 کر دیے. حضرت گھر چلے گئے. آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے ہیں ان کا گھر میں کہاں جی لگتا ہے، بس 2-3 کام نپٹائے پھر واپس مسجد. جب مسجد کے پاس آئے تو پھر رو رہا تھا. پھر حیران ہوئے، پھر جا کے پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 2 کر دی ہیں، رو اس پہ رہا ہوں وہ جو کھو گیا نا کبھی وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. اسی طرح نا اب پورا کراچی خرید لیں، پورا کراچی کے مالک بن جائیں، اس کو سکون پھر بھی نہیں آئے گا. پھر اس نے کہنا اب حیدرآباد خریدو، حیدرآباد خرید لو، اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا. اس نے کہنا اب جام شورو خریدو، جام شورو خرید لو، اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا. اس نے کہنا ہوں شہزاد پور خریدو، شہزاد پور بھی خرید لو.
اس کو سکون پھر بھی نہیں آنا. اس نے کہنا میرپور خاص بھی خریدو. سلیمان مصباحی نے میرپور خاص خرید رہے ہونا ہے, ساتھ ہی ملک الموت نے آ جانا ہے. مصباحی صاحب اگے لگو, ٹائم پورا ہو گیا. مصباحی صاحب نے کہنا میرا کراچی, میرا حیدرآباد, میرا جام شورو, میرا شداد پور, میرا میرپور خاص. انہوں نے کہنا تجھے کس نے کہا تیرا کراچی؟ تجھ سے پہلے بھی بڑے آئے جو کہتے تھے میرا کراچی, وہ قبرستان پڑے ہوئے, چل تو بھی آگے لگ. خالی آیا خالی جانا ہے. کوئی نہیں کراچی, کوئی نہیں حیدرآباد, کوئی نہیں جام شورو, کوئی نہیں شداد پور, کوئی نہیں میرپور خاص. قل اللہم مالک الملک لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ ملک السماوات والارض. خالی خالی جانا ہے واپس. کہا اچھا اب 3 کر دوں تو پھر تو راضی ہے نا؟ اس نے کہا جی ویسے راضی ہوں. حضرت نے ایک اور نکالا, 3 کر دیے. نماز پڑھی, تسبیحات پڑھی, درود پاک پڑھا, پھر واپس آ رہے تھے. جو باہر نکلے تو پھر رو رہا تھا. وہ پھر گئے, جا کے پوچھا بھائی اب کیا ہے؟ کہتا ہے حضرت آپ نے تو 3 کر دیے, جو وہ کھو گیا کبھی وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے. مولانا روم فرماتے اس دفعہ انہوں نے نہیں دیے بلکہ ایک سرداغ کھینچی اور فرمانے لگے میرے نبی پاک علیہ السلام نے حق اور سچی فرمایا ہے, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. ہم بیٹا اس کو بھر رہے ہیں جس کو آج تک بھر ہی کوئی نہیں. اس لیے پتر پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا, جو مقصد ہے اس کو مقصد بناؤ, اور جو ضرورت ہے اس کو ضرورت ہی بناؤ. یہ کیا کر دیا حضرت؟ مقصد ضرورت ہو گیا, ضرورت مقصد ہو گیا. اور یہی بات حضرت ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال بھی کہہ رہے ہیں, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دیت. تو یہ حضرت ابلیس کی مجلس شورا کمال کیتا جی اقبال. وہ جتنے شیطان تھے نا سب نے اپنی اپنی رپورٹ دی. پنجاب والے یہ کر دینے پہ, سندھ والے یہ کر دینے پہ, بلوچستان والے یہ کر دینے پہ, کشمیر والے یہ کر رہے ہیں, گلگت بلتستان والے یہ, سب نے اپنی. پھر سب سے اینڈ پہ نا ابلیس بولا دل, اور وہ پڑھنے والے ہیں. سارے تو خیر نہیں پڑھ سکوں گا, کافی زیادہ اشعار, میں 2 یا 3 پڑھ دوں. سب کی وہ سن کے نا, سندھ والے کی, کشمیر والے کی, گلگت بلتستان والے کی, سندھ والے کی, سب کی سن کے پھر ابلیس بولا. اور پہلی بات حضرت اس نے کیا کی پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ کہتا ہے یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ ان کے کیک, ان کی جھنڈیاں کیا بگاڑیں گے؟ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں. یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بھائی سچ بتاؤ کدھر ہے قرآن؟ ہے کہیں قرآن؟ قرآن پاک تو رہ گیا پھوکوں کے لیے, قرآن پاک تو رہ گیا تعویذوں کے لیے, قرآن پاک تو رہ گیا دم کے لیے, قرآن پاک تو رہ گیا تراویح کے لیے, قرآن پاک تو رہ گیا شبینے کے لیے, قرآن پاک تو رہ گیا محفل کی ابتدا میں تھوڑا سا تلاوت کرنے کے لیے, قرآن پاک تو رہ گیا کچہریوں میں جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے, قرآن تو رہ گیا دلہنے رخصت کرنے کے لیے. باقی کدھر ہے قرآن؟ ہے کہیں قرآن؟ کہیں قرآن نہیں ہے. وہ رکھ دی ہم نے مہنگے مہنگے غلاف چڑھا کے اوپر الماریوں میں. وہ ابلیس کہتا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑیں گے, جو مرضی کر لیں یہ. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن چھوڑ چکے ہیں. ہاں آ کے اس دن ان سے مجھے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا, ایک ہاتھ میں ان کے نبی کی سنت ہوگی. جو مرضی کریں حضرت جی, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. متھا تو لگا تھا جنید بغدادی سے, پسینے تو میں نے نکلوائے ایک دفعہ باجلید بستامی نے. پتا مزہ تو آیا تھا لڑائی لڑنے کا حضرت پیر سید شیخ عبد القادر جیلانی سے. میرا کیا بگاڑیں گے؟ ان کو تو میں نچاتا ہوں انگلیوں پہ, بس ان کے دل میں بات ڈالی نہیں, یہ شروع ہوئے نہیں. ان کو تو میں انگلیوں پہ نچاتا ہوں. وہ تو غوث اعظم تھے جن کے سامنے جا کے منہ کی کھانی پڑی مجھے.
پہلے کہا جا اے عبد القادر آج کے بعد حرام تجھ پہ حلال، فرائض کی معافی۔ وہ تو غوث اعظم تھے جو میرے دعوے میں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا میرے نانا جان پہ 6 نمازیں فرض، ان سے زیادہ نہ کسی کو اللہ کا قرب ملا نہ ملے گا، تو کون ہوتا ہے جو مجھے نمازیں معاف کروا رہا ہے، جو مجھے کہہ رہا ہے آج کے بعد جو حرام ہے وہ تجھ پہ حلال؟ دفع ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کے سامنے زمین پہ گرا تھا، بعد میں پھر بھی نہیں آیا، پھر دوسرا داؤ کھیلا۔ میں نے کہا عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر پھر میرے داؤ میں نہیں آئے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا منحوس مجھے میرے علم میں نہیں، مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ یہ غصے کے بھرے ان کے سینوں میں کینہ بغض، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ ان کو تو میں انگلیاں پہ نچاتا ہوں، بس ایک بات دل میں ڈالتا ہوں، یہ شروع ہو جاتے ایک دوسرے کو گالیاں دینا۔ نہ ان کو قرآن یاد کہ قرآن کہہ رہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے تو دل میں بس بات ڈالتا ہوں، یہ شروع، گولیاں چل گئیں، چھریاں نکل آئیں۔ لڑائی تو ہوئی تھی حضرت خواجہ غریب نواز سے میری، مزہ تو آیا تھا ایک دفعہ، پتہ مجھے لگا تھا بابا فرید سے لڑتے ہوئے۔ یہ سلیمان مصباحی میرا کیا بگاڑے گا، ابھی رولا ڈالتا رہتا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں۔ دوسری بات پھر وہ کیا کرتا ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔